محمود، اس محمود نے جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا اسٹوڈنٹ ہے، جس کو تاریخ کیا ہے شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے ایک تحریک چلائی ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔ حالانکہ تحریک کے 3 پڑاؤ ہیں۔ پہلے تحریک کا نام ثمرۃ التربیت تھا، اس کے بعد جب انگریزوں کی نظر پڑی اور تھوڑا سا انگریز کے لیے ہائی لائٹ ہوا تو انہوں نے اس کا نام چینج کیا، جمعیت الانصار رکھ لیا، اور اس کے بعد جب پھر اور انگریزوں کے نظر میں آئے تو اس کا نام نظارۃ المعارف کر دیا۔ یعنی لک چینج کر دیا جاتا تھا، نام چینج کر دیا جاتا تھا، جگہ چینج کر دی جاتی تھی، لیکن انگریزوں کے خلاف اپنے مشن میں علماء پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جو تحریک تھی، 1857 کی جو بغاوت تھی، وہ خالصتاً علماء نے لڑی تھی۔ کئی سارے محاذ علماء نے تیار کیے تھے۔ ایک شاملی کا محاذ تھا تھانہ بھون کا، ایک کیرانہ کا محاذ تھا، ایک بدایوں کا محاذ تھا، ایک علی گڑھ کا محاذ تھا، ایک لکھنؤ کا محاذ تھا، ایک مراد آباد کا محاذ تھا، ایک کیا بدایوں کا محاذ تھا۔ یہ جتنے محاذ تیار کیے تھے علماء نے، اگر الگ الگ جگہوں پر جنگیں شروع کی تھی انگریزوں کے خلاف، ان تمام محاذوں کو علماء نے سنبھال رکھا تھا۔ آپ کے تھانہ بھون کے محاذ کو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور اسی طریقے سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید، ان لوگوں نے سنبھال رکھا تھا۔ کیرانہ کے محاذ کو مولانا رحمت اللہ کیروانی نے سنبھال رکھا تھا۔ بدایوں کو محاذ کو مولانا فیض احمد بدایونی نے سنبھال رکھا تھا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی محاذ علماء نے تیار کیے تھے، علی گڑھ کا محاذ جو تھے مولانا فیض الدین نام کے ایک عالم تھے، انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ جتنے بھی محاذ علماء نے تیار کیے تھے 1857 میں، وہ تمام کے تمام محاذ انگریزوں کے خلاف علماء نے تیار کیے تھے، لیکن وسائل کی قلت، اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے وہ محاذ فیل ہو گئے، اور اس کے بعد مدارس کا جال بچھایا، اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو انگریز دشمنی گھٹی میں پلائی گئی، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی، ان کو ایک نظریہ پڑھایا گیا، ان کو ایک آئیڈیالوجی پڑھائی گئی کہ انگریز تمہارے دشمن ہیں، انگریز سے مصافحہ بھی مت کر لینا، انگریز سے معانقہ بھی مت کر لینا۔ اور بار بار دارالعلوم دیوبند نے اور جمعیت علماء ہند کا بھی اس کے بعد قیام میں آیا۔ پہلے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا 1866 میں، اور اس کے بعد تحریکیں چلتی رہیں۔ پھر تحریک ریشمی رومال وجود میں آئی 1908 میں۔ تحریک ریشمی رومال کا زمانہ عروج کا زمانہ تھا، اور 1916-17 تک یہ تحریک چلی، اور اتنی زبردست یہ تحریک تھی، اگر اس تحریک ریشمی رومال کا راز فاش نہ ہوتا، انگریز اس تحریک کو نہ پکڑ پاتے، تو 1920 میں ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ اتنی زبردست تحریک چلائی تھی شیخ الہند نے۔ ایک ذرا دبلا پتلا آدمی، نازک و نحیف، چھوٹے سے قد کا، رنگ کالا ہے، چھوٹے سے قد کا آدمی، اور جب لوگ دیکھتے تھے دنگ رہ جاتے تھے، یہ شخص اتنی عظیم تحریک، پورے ہندوستان کے صوبوں میں ان کی تحریک سے جڑے ہوئے علماء اور عوام تھی، اور پورا افغانستان کا جو علاقہ تھا، یاغستان کا جو علاقہ تھا، آزاد قبائلی جو علاقہ تھا، اس پورے خطے پر انہوں نے ایک حکومت بنائی تھی، اس کا نام رکھا تھا حکومت موقتہ ہند۔ اس کا وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بنایا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی کو بنایا تھا، اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو اس کا صدر بنایا تھا۔ اس طریقے سے اور ایک لشکر بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا جنود ربانیہ، اور بڑی زبردست تحریک چلائی تھی۔ انگریزوں کے خلاف مسلسل کامیابیاں ان کو مل رہی تھی، کیونکہ یاغستان کا جو علاقہ ہے یہ ٹوٹل مسلم پاپولیشن کا علاقہ ہے افغانستان کا، اور یہ صوبہ سرحد کا جو علاقہ ہے، یہاں پر اپنی تحریک کا مرکز بنایا، اور یہاں سے انگریزوں کے خلاف کیا ہے فوجیں تیار ہوتی تھی، انگریزوں کے خلاف جہاد ہوتا تھا، اور پورے ہندوستان میں اس تحریک ریشمی رومال سے جڑے ہوئے لوگ تھے جو کیا ڈونیٹ کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اور مجاہدین لوگوں کو تیار کر کے پریپیئر کر کے ان کو کیا ہے افغانستان بھیجا جاتا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ لیکن اس تحریک کو مدد چاہیے تھی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محمود کہا جاتا ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب اس تحریک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں خلافت عثمانیہ سے مدد لینی چاہیے۔ یہ مکۃ المکرمہ گئے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کا زمانہ چل رہا تھا، جو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے قائم کری تھی، وہ 1923 تک وہ خلافت چلی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گئے اور غالب پاشا سے ملاقات کری، جو مکے کا گورنر تھا غالب پاشا، مدینے کا گورنر تھا غالب پاشا، اور یہ ترکی کی حکومت کی جانب سے گورنر تھا، کیونکہ پورے سعودی پر بھی ترکی کی حکومت تھی۔ تو وہاں ملاقات کری اور اس سے خط لکھوایا کہ آپ مجھے افغانستان پہنچا دیں یہاں کے راستے سے، اور ایک خط لکھیں تاکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو حکمراں ہیں، وہ بالکلیہ وہاں کی عوام تیار ہو جائے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تاکہ ہم انگریزوں کے خلاف کیا ہے ایک بڑے لیول پر جہاد کر سکیں اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا سکیں۔
غالب پاشا نے باقاعدہ ایک بہت لمبی چوڑی تحریر لکھی اور اس میں یہ حکم تھا کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اور افغانستان کے تمام مسلمانوں کو میں یہ حکم دیتا ہوں امام المسلمین خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے سے کہ آپ لوگ کیا ہیں، کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین کا گورنر ہوں، میں ان کے توسط سے آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ آپ محمود الحسن کی تحریک کا تعاون کریں اور انگریزوں کو اپنے ملک سے بھگائیں۔ اسی درمیان فرسٹ ورلڈ وار چھڑ جاتا ہے 1914 سے، اور خلافت عثمانیہ پر کیا ہے یلغار شروع ہو جاتی ہے۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ غالب پاشا کیا ہے آزاد قبائلی علاقے میں پہنچوا دیا خفیہ طریقے سے، پورے آزاد قبائلی علاقے میں وہ غالب پاشا جو ایک مضمون تھا، ایک خط تھا، پورے کیا ہے آزاد قبائلی علاقے میں بانٹ دیا گیا۔ وہاں کے تمام مسلمان خلیفہ کا حکم پاتے ہی تیار ہو گئے، جوش و خروش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر کیا تھا، ان کو یقین تھا کہ خلافت عثمانیہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ مدد ملے گی، مالی مدد ملے گی، فوج کی مدد ملے گی، لیکن خلافت عثمانیہ کیونکہ جرمنی اور فرانس کی جو جنگ ہوئی اس میں خلافت عثمانیہ کا اتحاد جرمنی کے ساتھ تھا، اور کیا ہے وہ ان پر حملے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہ مدد نہیں دے پائے۔ ادھر کیا ہوا، تحریک ریشمی رومال کا راز بھی فاش ہو گیا۔ تحریک ریشمی رومال کا جب راز فاش ہوا تو پھر کیا ہے، جو کیونکہ ایک تحریر تھی جس میں تمام لوگوں کے نام تھے کہ یہ اس عہدے پر لوگ ہیں اور ہندوستان کے کن کن صوبوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں، پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود تھی۔ تو اب انگریزوں کے ہاتھ جب وہ تحریر لگی تو جتنے لوگ بھی تحریک سے جڑے ہوئے پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے تھے ان کو پکڑنا شروع کر دیا، ان پر تشدد شروع کر دیا، تو تحریک کیا ہے کمزور پڑنی شروع ہو گئی۔ اور تحریک کے جو روح رواں تھے وہ مکۃ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود، تو ان کو وہاں سے کیا ہے جو وہاں کا گورنر تھا مکے کا، شریف مکہ، اس نے کیا ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی لالچ میں آ کر، کیونکہ انگریزوں نے برٹن کے لوگوں نے اس کو لالچ دیا کہ ہم تیری حکومت بنوا دیں گے، اور آخرکار یہی ہوا کہ اس نے بغاوت کری اور شیخ الہند کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو کیا مالٹا کی جیل میں بھیج دیا۔ 3 سال مالٹا کی جیل میں رہے اور اس کو اس کا صلہ بھی ملا، اس نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کری، ٹرکی سے بغاوت کری، اور پھر کیا ان کی حکومت بن گئی۔ یہ جو موجودہ حکومت سعودی حکومت ہے یہ وہی حکومت ہے جو انہوں نے کیا ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور برٹن کا ساتھ دیا تھا، تو برٹن نے پھر ان کی حکومت بنائی تھی، تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے سعودیہ نام رکھا، کیونکہ ان کے باپ کا نام تھا سعود کے نام پر یہ سعودیہ بنا ہے۔ اس کا نام سعودیہ نہیں ہے، اس کا نام جو حدیث میں آتا ہے وہ حجاز ہے۔ کیا نام ہے؟ حجاز۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے سعودی عرب کا کیا نام ہے؟ حجاز۔ سعودیہ نام تو ان لوگوں نے رکھا ہے جو موجودہ حکومت ہے، جس خاندان کی حکومت ہے، آل سعود کی حکومت ہے۔ ان کا جو باپ تھا سعود، اس نے کیا ہے اس نے غداری کری تھی مسلمانوں سے، خلافت عثمانیہ سے غداری کر کے اپنی حکومت بنائی تھی۔ تو اس طریقے سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا، اور 1920 میں یعنی 1917 میں گرفتار کیا گیا۔ 3 سال 2 مہینے اور 19 دن 3 سال 2 مہینے 19 دن وہاں ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا، اور جیل سے کچھ ہی دن کے بعد، جیل سے آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد ہی شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تحریک وہاں پر مدھم پڑ گئی۔ اس کے بعد 3 تحریکیں اور چلیں، تحریک نمک سازی ہے، کوئٹ انڈیا کی تحریک ہے، سول نافرمانی کی تحریک ہے۔ یہ تینوں تحریکیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ 1920 تک کی اگر آپ تحریک کا جائزہ اٹھا کر دیکھیں گے تو تنے تنہا مسلمانوں نے تحریک میں حصہ لیا ہے، آپ کو کہیں بھی غیر مسلم نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی سن 1757 سے نواب سراج الدولہ کے ذریعے سے جو تحریک شروع کی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، وہ تحریک کیا ہے 1920 تک چلی ہے، اور 1920 تک تنے تنہا مسلمانوں نے اس تحریک کو لیڈ کیا ہے، مسلمانوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں۔ 1920 کے بعد شیخ الہند کے انتقال کے بعد میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہمیں ملک چھوڑنا پڑے گا، تو انہوں نے کیا ہے بات چیت شروع کر دی، مفاہمت شروع کر دی کہ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ کئی سارے آپشن دیے کہ ٹھیک ہے حکومت تم بنا لو لیکن ہمیں بھی حکومت میں رکھو، بہت سارے آپشن دیتے رہے اور بات چیت چلتی رہی، احتجاج ہوتے رہے، جلسے ہوتے رہے۔ جب تیر اور تلوار اور سینوں پر گولیاں کھانے کی باری تھی، اس وقت برادر وطن ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم اکیلے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ جب کیا ہے انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے، اب کیا ہے بات چیت کے ذریعے سے حکومت کا معاملہ طے ہونا تھا، تو برادر وطن ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس ملک کو اگر آزاد کرایا تو صرف مسلمانوں نے آزاد کرایا، مسلمانوں کی قربانیوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، علماء کی قربانیوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اگر یہ علماء میدان میں نہ آتے، یہ مدارس کے لوگ میدان میں نہ آتے، یہ مسلمان میدان میں نہ آتے، تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1920 تک تنے تنہا صرف مسلمان آپ کو فرنٹ لائن پہ ملیں گے، سینے پر گولیاں کھاتے ہوئے ملیں گے۔ اس کے بعد جب گولیوں کی باری ختم ہو گئی، صرف اب بات چیت کے ذریعے سے، احتجاج کے ذریعے سے، پروٹیسٹ کے ذریعے سے معاملہ تھا، تو اب کیا ہے دوسرے لوگ بھی، برادر وطن بھی میدان میں آئے، اور پھر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ تو خیر یہ اختصار یعنی مختصراً میں نے آپ کے سامنے اپنی تاریخ بیان کی ہے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اگر ہم اس تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو کون یاد رکھے گا؟
تاریخیں کتابوں سے مٹا دی گئیں. اسکول اور کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے صرف اس میں 2-4 نام لیے جاتے ہیں. آپ عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ اتنی مضبوط حکومت تھی برٹن کی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی. ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اتنی بڑی حکومت تھی. اتنی بڑی حکومت کو 4-5 لوگوں نے ہٹا دیا. بھائی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اسکول اور کالجوں کی 5-7 نام آتے ہیں اس میں, ہے نا, تو 5-7 لوگوں نے ملک کو آزاد کرا لیا. اتنے کمزور تھے انگریز. لاکھوں مسلمانوں نے, 5 لاکھ مسلمان تو صرف 57 میں شہید ہوئے. ٹیپو سلطان کی فوجوں میں الگ شہید ہوئے, اور تحریک بالا کوٹ میں الگ شہید ہوئے, نواب سراج الدولہ کی فوج میں الگ شہید ہوئے, اور اس کے بعد جو تحریکیں چلی ہیں اور 57 کا معرکہ ہے, لاکھوں, کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے, کئی ہزار علماء شہید ہوئے, جب جا کے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے. یہ آزادی کوئی ترنے والا نہیں تھی کہ اس کو بس یوں کھا لیا گیا. بڑی طویل 200 سال مسلمانوں نے محنت کری ہے. 200 سال کی محنت کے بعد آزادی ملی ہے. 2 صدی مسلمانوں نے کیا ہے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہ کر اب اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے. اور آج لوگ یہ مسلمانوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں